بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا درس قرآن کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ اور دو صفاتی نام رحمان اور رحیم آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رحمان اور رحیم، ان دونوں کا مادہ رحم ہے، را ہا میم، تین حرفی مادہ رحم۔ تو عزیز ساتھیوں، دونوں الفاظ رحمان اور رحیم، ان کے معنی ہیں رحم کرنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا، نعمتوں سے نوازنے والا اپنی مخلوقات کو۔ رحمان اور رحیم میں ایک فرق ہے بڑا نمایاں، اور وہ فرق یہ ہے کہ رحمان ایسا نعمتیں عطا کرنے والا جو اپنی مخلوقات کو بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی مزد و معاوضہ کے، بغیر کسی محنت اور کوشش کے اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں بغیر کسی کوشش اور محنت کے مل رہی ہیں، اس میں سب سے اہم مثال اور بنیادی مثال تو یہ ہے کہ خود ہماری زندگی ہمیں بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی محنت مشقت کی ملی ہے۔ پھر بے شمار اعضاء ہیں انسانی جسم میں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، دماغ ہے، پیٹ ہے، اور پیٹ کے اندر بہت سے اعضاء، جگر ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، ان کا سب کا الگ الگ کام متعین ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی محنت اور کوشش کے عطا کی ہیں، اپنی صفت رحمانی کے تحت۔ ہمیں آکسیجن ملتی ہے، ہم سانس لیتے ہیں، اس پر کوئی قیمت نہیں لگتی، کوئی محنت مشقت نہیں لگتی، کبھی اس کا کوئی بل نہیں آتا۔ اسی طرح ہمیں سورج کی روشنی، حرارت، توانائی ملتی ہے، ہوا ملتی ہے، پانی ملتا ہے، بہت سی اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی مشقت، مزد و معاوضے کے مل رہی ہیں۔ اور ان نعمتوں میں جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس کی صفت رحمانی کے تحت ہمیں ملی ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن رحمان نے عطا کیا، رحمان نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں،
کوئی اور صفت بھی یہاں اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اس کی مناسبت سے کہ یہ نعمت بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قیمت کے ملی ہے، اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان یہاں بیان کی، فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن عطا کیا، رحمان نے قرآن سکھایا، اس پر کسی کی کوئی محنت نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض ہم نے اپنے فضل سے، اپنی خصوصی رحمت سے عطا کیا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پر کوئی محنت نہیں لگی، کوئی کوشش نہیں ہوئی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت سے، اپنے فضل سے، اپنے انتخاب سے نازل کیا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی ساری محنت لگی ہے اس قرآن پر عمل کرنے پر اور اسے دوسروں تک پہنچانے پر، دنیا میں اس کو رائج کرنے پر، اس کی اشاعت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبانہ روز میں محنت کی ہے۔ میرے پیارو، پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام جو اس جملہ میں آیا وہ رحیم۔ رحیم کے معنی ایسا رحم کرنے والا، ایسا نعمتیں عطا کرنے والا، اپنی مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے، اپنے رزق سے ایسا نوازنے والا جو محنت کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں محنت کے بدلے میں ملتی ہیں۔ ہمیں کامیابی محنت کے بدلے میں ملتی ہے، روزی محنت کے بدلے میں ملتی ہے، جنت محنت کے بدلے میں ملتی ہے۔ جس طرح بغیر محنت کے ملنے والی نعمتوں میں اللہ کی صفت رحمانی کے تحت ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اسی طرح اس کی صفت رحیمی کے تحت یعنی محنت کے بدلے میں ملنے والی نعمتوں میں اس کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے، جو محنت ہی سے ملتی ہے، مشقت ہی سے ملتی ہے، قیمت ہی سے ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی، کسی طرح نہیں ملتی۔ قرآن کریم نے اس کی قیمت بیان کی۔ سورہ توبہ 9ویں سورہ اس کی آیت 111 کے اندر رب کریم فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ نے مومنوں کی جانوں اور مال کے بدلے میں جنت ان کو بیچ دی ہے، مومنوں سے جنت کا سودا کر لیا ہے ان کی جانوں اور اموال کے بدلے میں۔ چنانچہ پتہ چلا کہ جنت کی قیمت ہے مومن کی جان اور مال۔ جنت بکتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو بیچتے ہیں اور اس کی قیمت رکھی گئی مومن کی جان اور مال، اس کے بغیر جنت کسی کی سفارش سے نہیں دی جاتی۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں جہاں بھی جنت کا ذکر آیا وہاں یا تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی آئی، یعنی رحیم وہ ہستی جو محنت کے بدلے میں عطا کرنے والا ہے، یا پھر وہاں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اعمال کے بدلے میں ان کو جنت دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آئیے دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین کے اندر الفاظ آتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ جنتیوں کو
رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان کو جنتیوں کو رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ تو رحیم صفت آئی، اور رحیم کے معنی محنت کے بدلے میں عطا کرنے والا۔ چونکہ جنت انہیں محنت کے بدلے میں ملے گی، ان کے اعمال کے بدلے میں ملے گی، ان کی جان و مال کے بدلے میں ملے گی، اس لیے وہاں اللہ نے اپنی صفت رحیمی بیان کی، سلام قولا من رب الرحیم، ورنہ کوئی اور صفت بھی لائی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں الفاظ کے انتخاب میں انتہائی محتاط ہے، اور بہت ہی معنی خیز اور انتہائی مناسبت رکھنے والے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف ہے، 7ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے اللہ کی حمد ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، اللہ ہی قابل تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے، اس لیے ہدانا لہذا کہ اس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا، اس کی ہدایت عطا کی، اس کی رہنمائی عطا کی۔ وما كنا لنهتدي، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم ہدایت پا لیتے، ان ہدان اللہ، اگر لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا، اگر اللہ قرآن نازل نہیں کرتا، اگر اللہ رہنمائی نہیں کرتا، تو ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم از خود راہ کو پا لیتے، صراط مستقیم کو پا لیتے۔ اکیلی عقل انسانی صراط مستقیم کو نہیں پا سکتی جب تک اس کے ساتھ اللہ کی وحی کا ساتھ نہ ہو، اور اللہ کی وحی اس وقت محفوظ حالت میں پوری کی پوری مکمل قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ کی حتمی وحی، اس کے بعد کوئی وحی نہیں آنی، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آنی، کیونکہ اس کے آنے کے بعد اور کسی کتاب کی نہ ضرورت رہی ہے، نہ گنجائش رہی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی رسول ہیں، اور ان پر اترنے والی کتاب اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ آگے فرمایا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جنتی کہیں گے کہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، سچائی لے کر آئے تھے، حق پر مبنی تعلیمات لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، اعلان کیا جائے گا، منادی کی جائے گی، کیا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، لوگوں اے جنت والوں سن لو، یہ وہ جنت ہے اورثتموها بما کنتم تعملون، جس کے وارث تم اپنے عملوں کے بدلے میں بنائے گئے ہو، اپنے اعمال کے بدلے میں بنائے گئے ہو۔ تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ جنت اعمال کے بدلے میں ملتی ہے۔ ایک دوسرا مقام کنسلٹ کریں، سورہ زخرف 43 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 72 ہے۔ وہاں یہ اعلان کیا جاتا ہے
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جس کے وارث تم اپنے اعمال کے بدلے میں، اپنے کاموں کے بدلے میں، اپنی محنت کے بدلے میں بنائے گئے ہو۔ یہ کسی کی سفارش سے نہیں ملی، کسی رشوت سے نہیں، یہ صرف اللہ کی اس رحمت کے تحت جو وہ صفت رحیمی کے تحت کرتا ہے، یعنی اپنی مخلوقات کو ان کی محنت کے بدلے میں ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں انعامات دیتا ہے، انہیں محنت کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو تمہارے اعمال کے بدلے میں دی گئی ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو قرآن کریم کا پہلا ہی سبق ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ قرآن صفت رحمانی کے تحت بغیر قیمت محنت مشقت کے، اور جنت صفت رحیمی کے تحت محنت کے بدلے میں، اعمال کے بدلے میں، جان و مال کے بدلے میں ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی۔ اور چونکہ مومن اس جملہ کو بار بار دہراتے ہیں، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ کنسپٹ ہر وقت ان کے ذہن میں تازہ رہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے دو قوانین جاری ہیں، ایک قانون اس کے صفت رحمان کے تحت، ایک قانون صفت رحیمی کے تحت۔ اور صفت رحمانی کے تحت اللہ کا قانون جو جاری ہے، اس کے مطابق اس کی مخلوقات کو اس کی نعمتیں بغیر محنت و مشقت کے، بغیر کسی مزد و معاوضہ کے، بغیر کسی قیمت کے ملتی ہے۔ اور دوسرا قانون جو اللہ کا رحیمی قانون ہے، اس کے مطابق اس کی مخلوقات کو اللہ کی نعمتیں محنت کے بدلے میں ملتی ہے، اپنے کام و اپنے اعمال کے بدلے میں ملتی ہے۔ اور مومنو، یہ ذہن نشین کر لو، بسم اللہ کو بار بار پڑھ کے، اس کو بار بار پڑھ کے اپنے ذہن میں بٹھا لو، اپنے ذہن میں راسخ کر لو کہ اللہ کی جو نعمتیں بغیر محنت کے صفت رحمانی کے تحت ملتی ہے، وہ صفت رحمانی کے تحت بغیر محنت کے ہی ملتی رہنی ہے، اور جو صفت رحیمی کے تحت محنت کے بدلے میں ملتی ہے، وہ محنت ہی سے ملے گی۔ اور اگر بغیر محنت ملنے والی صفت رحمانی کے تحت نعمتیں کسی دور میں کبھی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے اس پر غاصبوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ معاشرے میں دو طبقے ہیں، ایک غریب ہے، ایک امیر ہے، تو جان لو کہ غریبوں کے حصے کا رزق امیروں نے سمیٹ لیا ہے، ورنہ اللہ نے اپنی ساری نعمتیں سب کے لیے پیدا کی ہے، اور دو طرح کی نعمتیں، ایک صفت رحمانی کے تحت ملنے والی، ایک صفت رحیمی کے تحت ملنے والی۔ میرے پیارو، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو کرنے کی توفیق دے۔ سبینا وعطانا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔